حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن اور اسلام کی تاریخ کا ایک روح پروار ایمان افروز اور دل کو ہلا۔ آپ کو خیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر امتحان میں وہ کامیاب نکلے۔ ان کا پیدائش کا زمانہ ایسا تھا جہاں لوگ بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، آسمان کے ستاروں، سورج اور چاند کو خدا مانتے تھے۔ آپ کے والد کا نام اظہر تھا جو خود مورتیاں بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سچائی کی تلاش تھی۔ وہ اکثر سوچتے تھے جو چیز خود ٹوٹ جائے، وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش شروع کی کہ اصل عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک دن آپ نے اپنی قوم کو دلیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک حکمت بھرا طریقہ اختیار کیا۔ رات کو جب ستارہ نکلا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا اور ہر بار ان کے غروب ہونے پر یہی فرمایا کہ جو ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ اصل رب وہ ہے جو کبھی نہ ڈوبتا ہے، نہ کبھی بدلتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، یہی صرف اللہ ہے۔ لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ آپ نے اپنے والد کو بھی بڑے ادب سے سمجھایا لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ان سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن آیا کہ جب قوم کے لوگ اپنے سارے بت یعنی مورتیوں کو ایک بڑی جگہ پر رکھ کر ایک جشن کے لیے باہر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اندر جا کر سارے چھوٹے بت توڑ دیے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے پوچھا کس نے یہ سب کیا؟ لوگوں کو یاد آیا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا تھا۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور پوچھا گیا کیا تم نے یہ کیا ہے؟ آپ نے حکمت سے جواب دیا نہیں، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اسے پوچھ لو۔ یہ جواب سن کر لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ بت بول نہیں۔ اسی غصے اور تکبر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی اور ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی شدت کے پاس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، دنوں تک آگ بھڑکائی گئی اور جب آگ شدت سے جل اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کا انتظام کیا گیا۔ ان کی آگ اتنی تیز تھی کہ پاس جانا ناممکن تھا، اس لیے انہیں ایک منجنیق آگ میں پھینکا گیا۔ سوچئے کتنا بڑا امتحان تھا، انسانیت کے لیے سب سے خوفناک منظر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ذرا بھی نہیں ہلا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی یقین تھا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس وقت فرشتے مدد کے لیے آئے اور پوچھا کیا آپ کو مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ یہ الفاظ ایمان کی بلندی کو دکھاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ایسا معجزہ دکھایا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گئی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم پر آگ جو جلنے کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ اس سے باہر نکل آئے، نہ جلے نہ ان کا کوئی نقصان۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو اس واقعے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک ویران اور سنسان جگہ مکہ میں چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا نہ لوگ، لیکن اللہ پر بھروسہ کا یہ مقام دیکھیے کہ انہوں نے کوئی شکوہ تک نہیں کیا۔ جب پانی ختم ہوا تو ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی اور اللہ سے ان کی اس کوشش کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسی جگہ اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو آج تک
بہتا رہتا ہے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر موڑ ایک پیغام دیتا ہے۔ جب انسان سچائی پر کھڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر پورا یقین ہو تو آگ بھی پھول بن جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے اور دشمن کا پلان خود پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جب کوئی مشکل آئے، جب لوگ سمجھ نہ پائے، جب تنقید ہو، تب ابراہیم علیہ السلام کا صبر، ان کا توکل یعنی اللہ پر بھروسہ اور ان کا حوصلہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کی راہ مشکل ہو سکتی ہے لیکن انجام ہمیشہ کامیابی اور عزت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے سچے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔